بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنی آیت میں توبہ نصوح کے تعلق سے کچھ احکامات ہمیں بتلائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان: ایمان والو، اللہ رب العالمین کی جانب سچی اور خالص صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے رجوع ہو جاؤ۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ توبہ، آج آپ کے سامنے توبہ کے تقاضے کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے مفہوم اور فوائد باذن اللہ اس کا ذکر ہوگا۔ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ لفظ توبہ کا جب استعمال بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خوب توبہ کرنے والا، گناہوں سے شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اور جہاں لفظ توبہ کا استعمال رب العالمین کے ساتھ ہوا ہے، وہاں اس کا معنی یا مفہوم توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ کا فرمان: فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں تواب کا معنی خوب توبہ قبول کرنے والا۔ جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے، گناہوں کے بعد جب رب کی جانب رجوع ہوتا ہے، وہاں اس معنی میں کہ توبہ کرنے والا، اور اللہ کے ساتھ جب لفظ توبہ کا استعمال ہو تو وہاں یہ معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ قرآن مجید میں لفظ توبہ اور استغفار، جہاں جہاں بھی لفظ توبہ کا ذکر ہوا ہے وہاں استغفار کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان دونوں میں مختصر فرق یہ ہے
तौबा का ताल्लुक दिल से है। तौबा का ताल्लुक दिल से है। आदमी शर्मिंदा हो, गुनाहों पर नादिम हो और खुलूस और लिल्लाहियत अल्लाह की रज़ा के लिए तौबा करता है, इसका ताल्लुक दिल से होता है। इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ज़बानी तौर पर इकरार करे। इस्तिग़फ़ार यानी गुनाहों की दलदल में जो फंसा हुआ था, गुनाहों का इतराफ़ करते हुए रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करे, इसका ताल्लुक ज़बान से है। तौबा जिसका ताल्लुक दिल से है और इस्तिग़फ़ार इसका ताल्लुक ज़बान से है। जहाँ तौबा का इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, वहाँ इस्तिग़फ़ार का भी जिक्र आया है। तौबा के कुछ शुरूत हैं। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तौबा नसूह यानी सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, खुशनुदी रब्बे कायनात के लिए बंदा जब तौबा करता है तो इसके शुरूत हैं। मुहद्दिसीन ने 6 शुरूत का जिक्र किया है। 6 शुरूत का जिक्र किया है। अगर ये सारे शुरूत मौजूद हो, मुतवफ़िर हों, तो ये कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे के तौबा को कबूल फरमाएगा। अगर शुरूत का फ़ुक़दान है तो फिर तौबा बेकार है। 6 शुरूत क्या हैं? मुहद्दिसीन ने शाहिब सुबुल सलाम तौज़ीउल अहकाम ने बयान किया है। पहली चीज़ जो है अन्नदिमु, शर्मिंदा होना। इब्न माजा की रवायत है अन्नदिमु तौबा, यानी शर्मिंदा होना। गुनाहों को करने के बाद बंदा नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह के सामने अपने आप को खड़े होने से शर्माए, इसी का नाम तौबा है। मुहद्दिसीन ने कहा कि 6 शुरूत हैं। पहली चीज़ अन्नदिमु अला मा वक़अ मिन अद-दम, जिस गुनाह को वो कर रहा था, जिस गुनाह में वो लथपथ था, उस गुनाह को याद करके शर्मिंदा होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या ये कह लीजिए कि जो शर्त है वो दूसरी चीज़, शर्त क्या है? अल-इक़ला अनिज़्ज़म्ब। अल-इक़ला अनिज़्ज़म्ब इन कान मुतलब्बिसन बिही, यानी दिल के गौशे दिमाग के किसी भी कोने में वो चीज़ बाकी ना रहे, मुकम्मल उस चीज़ को भूल जाए तौबा करने से पहले। तीसरी शर्त अल-अज़्म अल्ला यऊदा इलैहि फिल मुस्तक़बिल, ये अज़्म मुसम्मम करे, पक्का इरादा करे कि दोबारा उस गुनाह को वो बंदा नहीं करेगा। बेनमाजी था, चोर था, कज़्ज़ाब था, झूठ बोलता था, लेकिन अल्लाह के दरबार में वो तौबा करता है। ये अज़्म करे, दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा करे। हमारे माशरे में जो आज राज है, कुछ गलतियां होती हैं तो हाथ को चेहरे पे मारकर अल्लाह तौबा तौबा, ये मुराद और इसका तस्करा कहीं भी हदीस में नहीं है। अज़्म करे कि दोबारा जिंदगी में उस गुनाह की जानिब हमें लौटना नहीं है। तीसरी चीज़ अल-इख़लासु लिल्लाहि तबारक व तआला फी तौबा, सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा के लिए तौबा करे। अपने माशरे में जो उनके अकाबरीन हैं, जो बड़े हैं, या अपने वालिद या अपने बड़े भाई, या जो उसको आर दिलाए, शर्म दिलाए, उसको खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। और पांचवी चीज अन यतूब क़ब्ल हुज़ूरिल अजल, मौत के फरिश्ते देखने के बाद अगर कोई शख्स तौबा करता है तो वो काबिल कबूल नहीं। अन यतूब क़ब्ल हुज़ूरिल अजल, मौत के आने से पहले तौबा करे। जब इंसान ये समझने लगता है कि आधा धड़ मर चुका है, फरिश्ते दाएं बाएं नजर आने लगे मलकुल मौत, उस वक्त अगर वो तौबा करता है तो वो तौबा काबिल कबूल नहीं है। और छठी चीज या जो छठा शर्त है, इनकान अलैहि हक़्क़ुन फिल आदमी, इनकान अलैहि अल हक़ अल्लज़ी कान अल आदमी और शख्स रद्दुहु अव इस्तस्मह, यानी किसी का हक उसके ऊपर है, किसी से उसने कर्जा लिया है, किसी की अमानत उसके पास है,
تو توبہ کے شروط میں یہ ہے کہ اس امانت کو لوٹا دے یا اس قرض کو لوٹا دے، بغیر لوٹائے ہوئے یا بغیر معافی طلب کیے ہوئے توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ رد اب استسمح، یا تو اس مال کو یا امانت کو لوٹا دے صاحب مال تک، یا معافی طلب کر لے۔ اگر معاف کر دیتا ہے تو پھر اچھی بات ہے، معاف نہیں کرتا ہے اس شخص کے لیے ضروری ہے چاہے وہ بیت المال کا دروازہ کھٹکھٹائے، عوام الناس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور پھر ادا کرے۔ یہ 6 شروط ہیں۔ اگر 6 شروط کسی مجرم یا کسی خاطئ یا کسی گنہگار اپنے اندر لا کر اس جرم سے، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے کے درجات یا گناہ کرنے کی جو کیٹیگریاں ہیں، تقریباً 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا وہ شخص یا اس کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ ہو ہی نہیں، گناہ سرزد ہونا محال ہے، مستحیل ہے، یہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ دوسری چیز، گناہ کرے اور گناہ پر مصر رہے، اٹل رہے، ڈٹا رہے، یہ خالص شیاطین کا عمل ہے، خالص شیاطین کا عمل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری سے شرماتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے، یہ مکمل خالص شیطانی عمل ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، شرمندہ ہونے کے بعد رب کی دربار میں آتا ہے اور رب کو یاد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم گنہگار ہے۔ بنی آدم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر غلطیاں نہ ہو تو وہ بشریت سے نکل جاتا ہے۔ ہر بنی آدم گناہگار ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن رسول کریم کی فرمان وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے بہتر گناہ کرنے والا انسان جو ہے کون ہے؟ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، سب سے بہتر قرار دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرتے ہو یا گناہ نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں لے جائے گا، یعنی تمہیں ختم کر دے گا۔ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، یذنبون، گناہ کرے گا، وہ لوگ گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ فیغفر لہم، اور گناہ کرنے کے بعد وہ استغفار کریں گے، رب العالمین کی جانب رجوع ہوں گے، اللہ اسے معاف کرے گا، بخش دے گا۔ نعوذ باللہ، اس حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے جیسے آج کل کچھ منکرین حدیث یا کچھ ملحدین سمجھتے ہیں کہ اللہ کو گناہ پسند ہے، اللہ کو گناہ پسند ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا مفہوم محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے، جس طرح صفت رزاقیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی محتاج انسان ہو اللہ اس کو رزق دے، جس طرح صفت خلاقیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیدا کرے، ویسے ہی یہ صفت غفاریت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، صفت غفاریت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رب العالمین کا مخلوق گناہ کرے، پھر اللہ العالمین اس کے گناہ کو بخش دے، اس کے توبہ کو قبول کرے، اور یہ صفت غفاریت کا مظہر لوگوں میں عام ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین کو گناہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس قدر غفور ہے، اس قدر رحیم ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص سے آپس میں دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی، ایک کو کسی نے ایک پر ظلم کیا، دوسرا شخص سے معافی چاہتا ہے، اینٹھنے لگتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اس کے گناہ یا اس کی غلطی پر اس سے سزا دینے پر مصر رہتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن رب العالمین کی صفت رب العالمین کی صفت غفاریت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ اللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ رب العالمین، سبحان اللہ رب العالمین کس قدر غفور ہے، کس قدر رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ رسول کریم کی حدیث ہے ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اپنے دونوں ہاتھوں کو رات میں پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں اجالے میں دھڑلے اور ڈھٹائی کے ساتھ جس نے گناہ کیا ہے وہ رب سے توبہ کر لے، وہ رب سے استغفار کر لے، وہ رب سے معافی طلب کر لے۔ آگے رسول کریم نے فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ۔ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو رات دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں جن لوگوں نے چھپ کے گناہ کیا ہے، جن لوگوں نے چھپ کے جرائم انجام دیا ہے، وہ رب کے سامنے اعتراف کرے، رب کے سامنے شرمندہ ہو، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم حدیث ہے، یہ صفت غفاریت کا مظہر ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی توبہ کے شروط میں، چھٹی چیز، اگر کسی آدمی کے پاس یا کسی آدمی کا حق آپ کے پاس ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی تھی اور آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ توبہ کریں رب العالمین کے دربار میں، یاد رکھیں توبہ کے جو تقاضے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ توبہ کے تقاضے ہیں، حقوق اللہ، اس کی تلافی کیا چیز ہے؟ کوئی شخص بے نمازی تھا، کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا تھا، کوئی شخص بددین تھا، اس تمام چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق اللہ کا تلافی ضروری ہے توبہ کے بعد، وہ کیا چیز ہے؟ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، دوبارہ کبھی بھی نہ کرے، اسے تلافی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پچھلے کی جو سیئات ہیں اللہ رب العالمین اس توبے کے بعد مکمل حسنات میں بدل دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ہے حقوق اللہ کے تقاضے کی تلافی۔ لیکن حقوق العباد کی تلافی، یعنی بندوں کا حق جو آپ پر ہے، جو ہم پر ہے، اس کی تلافی بغیر ادا کیے ہوئے، جیسے آپ کے پاس مال ہے، بغیر ادا کیے ہوئے اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ یہاں بھی دو قسم ہے، ایک قسم حقوق العباد فی المال، کسی بندے کی امانت یا مال آپ کے پاس ہے، جب تک آپ مال واپس نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد فی العرض، کسی کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، کسی کو آپ نے ستایا ہے، کسی کو آپ نے گالی دیا ہے، کسی کو آپ نے سر عام ذلیل کیا ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہ طلب کر لیں، جب تک آپ اسے معافی نہ مانگ لیں، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ حقوق العباد کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس کے حق کو واپس کرے یا اس کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے معافی طلب کرے۔ معزز سامعین، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، دنیا کی شرمندگی مختصر ہے، دنیا کی شرمندگی کم ہے، چند دنوں کے لیے ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، ہم نے کسی کو گالی دیا ہے، ہم نے کسی کو مارا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے چھوٹا، مال کے اعتبار سے
خاندان کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے بھول جائیے۔ اللہ کی رضا کے لیے چند دنوں کی یا چند لمحوں کی جو رسوائی ہے اس دن کو یاد کیجئے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جہاں کی رسوائی اور جہاں کی شرمندگی بعد میں وہاں شرمانے اور وہاں افسوس کرنے سے کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے رسول کریم نے فرمایا توبہ کے شرائط میں ضروری ہے، حقوق اللہ کی تلافی ہے کہ نماز روزے کرنے لگے، بے نمازی تھا، بددین تھا، اس کے سیئات کو اللہ حسنات میں تبدیل کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے اور جس چیز میں ہم بالکل غافل ہیں۔ آج معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں، آج معاشرے میں ایک دوسرے کو جو قتل کیا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لین دین ہیں۔ اگر ہم آخرت کو یاد کریں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کو اپنے سامنے رکھیں، یقیناً یہ چیز ہمارے لیے مساعد اور مددگار ثابت ہوگی۔ ہم اپنے بھائی پر کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المظالم والغضب میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم نے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، تم نے کسی بھائی کو ستایا ہے، تو چاہیے کہ دنیا میں اس کی معافی تلافی کر لے اور اس دن کا انتظار نہ کرے جس دن نہ کوئی دینار کام آئے گا، جس دن نہ کوئی درہم کام آئے گا، جس دن نہ کوئی عہدے کام آئیں گے، جس دن نہ کوئی خاندان نام و نسب کام آئے گا، دنیا میں اس چیز کی معافی تلافی کر لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا ہے، رسول کریم نے سخت وعید سنائی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتی، اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو آپ کے حسنات کو، آپ کے سیئات کو اللہ العالمین لے کر اس مظلوم کے خاتے میں لکھ دے گا، اس مظلوم کے نصیبے میں اللہ ڈال دے گا، اور ظلم کے برابر آپ کے حسنات نہیں ہوں گے تو اس مظلوم کے سیئات کو، اس مظلوم کے گناہ کو لے کر آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو یہ دن نہ دکھائے۔ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی عظیم اور بہت ہی سخت وعید ہے مسلمانوں۔ ایک حدیث یہ بخاری شریف کی روایت ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ ظلم سے اور جو بدامنیاں اور جو معاشرے میں بگاڑ ہے، نوجوانوں میں بگاڑ ہے، لین دین کاروبار میں جو بگاڑ ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسروں کے مال کو ہڑپ کر کھا لینا جو عام ہے، اور اس چیز کو صرف ایک بندہ سمجھ لیتا ہے۔ ہمارے جو روزے، ہمارے جو نوافل نمازیں، ہمارے جو فرض، ہمارے جو حج، عمرے، قرآن کی تلاوتیں، یہ ساری کی ساری بیکار نظر آئیں گے اس دن۔ اگر ہم ظالم ہیں تو ہمارے یہ سارے کے سارے حسنات کسی ایک غریب، ایک مظلوم اور ایک پھٹے پرانے کپڑے میں رہنے والا بندہ جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو، یہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ مظلوم مسلمان ہے، نہیں، اسلام کی خصوصیت، مسلمانوں، برادران وطن، اسلام کی خصوصیت کو دیکھیں۔ یہاں مظلوم کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مظلوم غیر مسلم ہے، مظلوم کلمہ گو نہیں ہے، اس وقت بھی یہ معاملہ ہوگا۔ ظلم کو اسلام نے شروع سے، ہمیشہ سے ہر شخص کے ساتھ کرنے سے منع کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مظلوم کے مسلمان ہے، اگر آپ نے اپنے پڑوسی، آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس پر بھی اگر آپ نے ظلم کیا، وہاں بھی آپ پوچھے جائیں گے، اس کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ان حدیث کو ہم ذہن میں رکھیں اور ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے معاشرے کے لوگوں میں اس کو عام کریں۔ اللہ رب العالمین کی صفت غفاریت، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، انسان غلطی کرتا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے،
رب العالمین نے فرمایا لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ وإنی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ بخشنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور عمل صالح کریں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اور دوسری روایت یا دوسری آیت رب العالمین نے جو ایک معجزہ سنایا ہے، بشارت دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین ہر گناہ کو بخشنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو عظیم حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم حدیث کے راوی، خادم رسول حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم، اے بنی آدم، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، جب تک تو مجھے پکارے گا، جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا، اور جب تک تو مجھ سے استغفار کرے گا، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ علی ما کان منک ولا ابالی، اور سنو یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ جس گناہ اور جس جرم اس کے ساتھ تم لت پت تھے، اگر تم نے مجھ سے توبہ کیا تو ہم بخشنے پر قادر ہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور یہ چیز میرے لیے بہت ہی معمولی ہے۔ یا ابن آدم، اے بنی آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے خطائیں، تمہارے جرائم آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا تمہیں نظر آ رہی ہیں، اگر یہ آسمان و زمین کی خلا بھر کر تم مجھ سے ملتے ہو، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی صفت غفاریت کا مظہر، اللہ رب العالمین کی صفت غفاریت کا مظہر۔ مسلمانوں، ایک حدیث ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، ایک حدیث رسول ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر غفور ہے، کس قدر رحیم ہے، کیا فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، سنو تمہاری خطائیں اور گناہ زمین اور آسمان میں جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے، اگر پر ہو جائے، لیکن ثم استغفرتنی، اللہ اکبر، اللہ اللہ صفت غفاریت کا مظہر ہے کہ اگر پھر اس کے بعد بھی تو نے مجھ سے استغفار کیا، تو شرمندہ ہوا، میرے در کے سامنے تم نے اپنے سر کو رکھا اور رویا گڑایا، تو یہ بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارے گناہ کو بخش دوں گا۔ اتنی پر بس نہیں، انعام سنیے، انعام سنیے رب العالمین کا، فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے بنی آدم سنو، انکا لو لقیتنی او لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس آتا ہے اور تمہاری غلطیاں زمین اور آسمان کے برابر بھی ہوں، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور زمین آسمان بھر کر گناہ کر کے جرم کر کے مجھ سے تم ملاقات کرو گے، لیکن شرط ہے، سن لو، لا تشرک بی شیئا، ان خطاؤں میں، ان گناہوں میں، ان جرائم میں شرک نہ موجود ہو، تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اور تمہارے ان اعمال میں شرک نہ پاؤ۔ رب العالمین انعام سنا رہا ہے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو جس طرح تمہارے گناہوں سے آسمان و زمین کا یہ خلا بھرا ہوا تھا، میں تمہیں اتنا نوازوں گا، تمہیں اتنا دوں گا، اس قدر حسنات دوں گا کہ ان سیئات کے بدلے حسنات و اچھائیاں تمہارے لیے جو میں دوں گا، وہ آسمان زمین کی خلا جو ہے یہ بھر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندے کے لیے انعام ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ توبہ کے تقاضے، توبہ کے شروع، توبہ کی فضیلت آپ کے سامنے آئی۔ ایک حدیث توبہ کے فوائد، صرف حضرت ابو انس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہم غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کیسے دے رہے ہیں،
ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے ہمارے لیے ہمارے انتقال کے بعد کیا کریں گے۔ صرف اور صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک جنتی جنت میں جب جائے گا اور جنت میں جانے کے بعد اپنے مقام کو دیکھے گا، ان کے لیے جو اللہ نے انعامات تیار یا انعامات سے نوازے گا، ان چیزوں کو دیکھے گا، خوش ہو جائے گا۔ خوش ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ دیکھے گا جس قدر جن نعمتوں سے رب العالمین نے نوازا تھا اس سے کئی گنا اللہ رب العالمین مزید نعمتوں سے نوازا۔ تحد نظر ان کے لیے محلات، تحد نظر ان کے لیے خدام، تحد نظر اس کے لیے عیش و عشرت کی چیزیں۔ وہ جنتی پوچھے گا الہا یہ کس عمل کے بدلے میں رب العالمین، میں نے کون سا عمل کیا تھا دنیا میں، میں نے کون سا کام کیا تھا دنیا میں، یہ چیزیں جو ہمارے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول کریم کی حدیث ہے، صحیح روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرْجَتُهُ عَلَى الْجَنَّةِ، جب ایک آدمی اپنے درجات کو بلند دیکھے گا جنت میں، پوچھے گا قال ان ھذا یا رب، الہا یہ سب میرے لیے ہے، رب العالمین کہے گا ہاں، یا کہا جائے گا یقال، کہا جائے گا یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ پوچھے گا کس عمل کے بدلے میں رب العالمین۔ غور کریں نوجوانوں، برادران اسلام غور کریں، میری ماں اور بہنوں غور کریں، ہم اپنے بچوں کی تربیت، ہم اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کریں، اس سے مدد ملے گی۔ اس سے کہا جائے گا باستغفار والدک لک، باستغفار والدک لک، تمہارے بچے نے، تمہارے لڑکے نے تیرے مرنے کے بعد مجھ سے تیرے گناہوں کی معافی طلب کی ہے، تیرے انتقال کے بعد تیرے لڑکے نے، تیرے بچے نے، تیرے بچوں نے مجھ سے دعا کی الہا میرے والدین کے درجات کو بلند کر دے۔ رب العالمین میرے والدین جو اس دنیا میں سے جا چکے ہیں، الہا ان کی لغزشوں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اس کا صلہ ہے، اس کا بدلہ ہے۔ یہ استغفار یا توبہ کے فوائد میں ایک فائدہ ہے۔ توبہ کے فوائد میں جہاں ایک عظیم فائدہ ہے، وہاں ایک یہ بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن صرف میں ایک آیت، سورہ نوح کی ایک آیت ہے کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ آپ سبوں نے سنا ہوگا 4 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کسی نے قحط سالک کی شکایت کی، اس سے آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص نے اپنے باغ کو ختم ہونے یا باغ مرنے کی شکایت کی، کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آئے، انہوں نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، کہا کہ میں بے اولاد ہوں، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک سائل نے کہا امام میں زماں 4 طرح کے لوگ آئے، چاروں طرح کے لوگوں سے آپ نے کہا استغفار کرو، وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا فرمان استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ کہا کہ استغفار کرو، استغفار سے اللہ بارشوں کو نازل کرے گا، استغفار سے اللہ تمہیں مال و دولت دے گا۔ بارش کا جب نزول ہوگا، تمہارے باغیچے، تمہارے باغات جو خشک ہو رہے ہیں وہ لہلہانے لگے گا۔ اور بے اموال و بنین، استغفار کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا، اللہ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے، اپنے کالے کرتوت سے، اپنے جرائم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو دین سے دور ہیں، الہ العالمین ہم میں جو گناہ کرتے ہیں، جرائم پیشہ ہی بن چکا ہے، الہ تو انہیں توفیق دے کہ وہ توبہ کے مفہوم کو سمجھیں، استغفار کے مفہوم کو سمجھیں، تیری صفت غفاریت کو سمجھیں اور تیرے دربار میں آ کر خالص تیری رضا کے لیے توبہ کریں۔ رب العالمین
ہم میں جو بحیات ہیں الہا انہیں تو ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھ اور گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں جو ہمارے بزرگان، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن کلمہ کو جو جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں انہیں تو توفیق دے، کوئی سبیل پیدا کر دے کہ اس کے قرض ادا ہو جائیں۔ رب العالمین ہمیں جو بے روزگار ہیں، الہ جو پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔